السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں ایس سی او کانفرنس میں آیا ہوا ہوں. یہاں پر ابھی بھی کانفرنس ختم ہوئی ہے اور اس میں کیا پاکستان کو حاصل ہو رہا ہے, عام آدمی کی زندگی کیسے بدلے گی, پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پہ کیا فرق پڑے گا, اور حکومت جو ہے شہباز شریف کی حکومت کو اس سے کیا ملے گا, پی ٹی آئی کے لیے اس کانفرنس کا کیا مطلب ہے, یہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو فارن افیئرس کو کور کرتے ہیں, کامران یوسف میرے دوست بھی ہیں, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان کے, ایکسپریس ٹریبیون کے لیے بھی لکھتے ہیں, ایکسپریس ٹی وی پہ اینکر بھی ہیں اور خود بھی اپنا ویلاگ کرتے ہیں. تو میرے پرانے اور پیارے دوست ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, بڑے ریلیونٹ ہیں اس حوالے سے. تو کامران, ایک تو بہت شکریہ آپ میرے پوڈ کاسٹ پہ آئے, اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس کانفرنس کی سگنیفیکینس کیا ہے لوگوں کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی؟ اچھا, ویسے تو کل سے سیریس باتیں کر کر کے اب دل نہیں کر رہا ہے, بہت سیریس باتیں کریں. آپ نے کہا کہ پاکستانی عوام کو کیا ملے گا. میرے خیال میں جب یہ کانفرنس اب ختم ہو گئی ہے تو کل سے آئی تھنک جو اسلام آباد راولپنڈی کے حالات ہیں معمول پر آ جائیں گے, ریسٹورینٹس کھل جائیں گے, شاپنگ ایریاز کھل جائیں گے, تو یہ ایک تو ریلیف لوگوں کو ملے گا. کیونکہ پچھلے 3 دن میں جو سیکیورٹی تھی, میرے خیال میں آپ نے بھی میں نے بھی بہت سے ایونٹس بھی کور کیے ہیں, دھرنے پروٹیسٹ بھی کور کیے ہیں. اس طرح کا سیکیورٹی لاک ڈاؤن ایٹ لیسٹ میں نے کبھی اس سے پہلے اسلام آباد میں نہیں دیکھا. اور اس کی ریزن تھی کیونکہ ایس سی او کوئی عام فورم نہیں ہے, چین اور روس کے پرائم منسٹرز آ رہے تھے, اور جو انٹرنیشنل لیول پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک پالیٹکس چل رہی ہے, تو سڈنلی پاکستان وہ ٹھیک کیا انہوں نے کہ کوئی چانسز نہیں لینا چاہتے تھے, کیونکہ اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے, خدا نخواستہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا تو وہ پاکستان کے لیے بڑی بدنامی ہوتا. دوسری اس کی سگنیفیکنس دو طریقے سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آف کورس پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان جس طریقے سے اس کو ہائپ دے رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت عرصے کے بعد, یعنی کہ پریسائسلی اگر آپ دیکھیں تو 2004 میں سارک کانفرنس ہوئی تھی, اس سے پہلے 1997 میں او آئی سی کی کانفرنس ہوئی تھی. اس کے بعد ایک یہ میجر ایونٹ ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں جو ہیڈز آف گورنمنٹس ہیں وہ آئے ہیں, اور خاص کر کے چین اور روس. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پوری دنیا اس پر فوکس کرتی ہے. تو باقی جو ایس سی او کا پروسیس آپ کو پتہ ہے کہ روٹیشن میں یہ پاکستان کی باری تھی, پاکستان کے پاس یہ سربراہی تھی ہیڈز آف گورنمنٹ کی, جو کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ ہے, تو پاکستان نے آف کورس اس کو ہوسٹ کرنا تھا. لیکن جو ادروائز پروسیس ہے ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں ایس سی او بظاہر تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لائک مائنڈیڈ کنٹریز ہیں, لیکن کچھ ممبر کنٹریز کا آپس میں اختلاف بھی ہے. مثلا بھارت وہ ملک ہے کہ اگر آپ ذکر کریں تو اس کے اختلافات پاکستان کے ساتھ بھی ہیں, چین کے ساتھ بھی ہیں. پھر وہ کچھ ایسے الائنسز جس میں امریکہ ڈومینیٹ کرتا ہے اس کا حصہ بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم رشیا کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں. تو اوور آل آئی تھنک فرام پاکستان's پرسپیکٹو اٹس اے گڈ فیل فیکٹر کہ اتنے عرصے کے بعد آپ نے اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا, سکسیزفل انعقاد کیا. تو آئی ایم شیور کہ جو گورنمنٹ ہے, جو باقی ادارے ہیں, اس کو ایز اے سفارتی سکسیس کے طور پر پیش کریں گے. اس کی باقی ٹینجیبل آؤٹ کم کیا ہوگی, اٹس اے لانگ پروسیس, اس میں ٹائم لگتا ہے. یعنی کہ جو ٹینجیبل آؤٹ کم, یعنی کہ کوئی نظر آنے والی تبدیلی جو میری اور آپ کی زندگی میں آئے, وہ تو کامران نے بتایا کہ ایک تبدیلی یہ آئے گی کہ ہماری زندگی کل سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور اسلام آباد میں آپ ٹائم پہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. لیکن میرے خیال میں یہ بھی ایڈ کر دوں, کل کا پتہ نہیں, کیونکہ کل سنا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا سیشن کال ہو گیا, وہ جو متنازع آئینی ترمیم بھی آنی ہے, تو کچھ خبریں یہ چل رہی کہ پی ٹی آئی نے پھر کال دے دی ہے, تو اس لیے میں کل کی پکی گارنٹی نہیں ہے. اچھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ ہماری سینئر صحافیوں سے, بہت سارے لوگوں سے, تجزیہ کاروں سے بھی بات ہوئی ہے. جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی پیش رفت ہونے جا رہی ہے, اور کل حکومت کوشش کر رہی ہے کہ شاید کل ہی پاس بھی کروا دے. کل پیش تو کی جائے گی لیکن پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور آج ساری خبروں کا مرکز لاہور میں ہے, جہاں پہ نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے بلاول بھٹو سے بھی اور مولانا فضل الرحمان سے بھی. تو آئینی ترمیم بھی ہے. آپ کا اس اور اس کے ساتھ دیکھیں, یہ ایک ڈومیسٹک محاذ پہ ایک کام ہو رہا ہے کہ پاکستان میں یہ حکومت اپنی گرپ مضبوط کرنا چاہ رہی ہے. یہ حکومت اور اس کی الائی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی گرپ مضبوط کرنا چاہ رہی ہے ڈومیسٹک محاذ پر. اور یہ جو کانفرنس ہے, آپ کے خیال میں اس کانفرنس کی وجہ سے شہباز حکومت کو بھی کوئی بوسٹ ملا ہے امیج کا بھی, یا یہ اس محاذ پہ کہ جی پاکستان میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے, پاکستان میں تو نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے, اس حکومت کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, اس لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں ڈومیسٹک محاذ پہ بھی کوئی کامیابی ہوگی شہباز حکومت کو یا اس حکومت اور اس سیٹ اپ کو؟ دیکھیں, اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. اگر تو آپ موجودہ حکومت کے سپورٹرز ہیں تو وہ تو سرٹنلی یہی کہیں گے یہ دیکھیں بہت بڑی کامیابی ہے ہماری, اتنے عرصے کے بعد اتنے جو لیڈرز ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے مخالفین کی بات کریں تو وہ کہیں گے کون سا تیر مار لیا, یہ تو پاکستان نے ویسے ہی اس کو ہوسٹ کرنا تھا اور ہمیشہ سے یہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا. تو یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ جو ہے, اور کوئی بھی گورنمنٹ ہو, ایون بھارت کے اندر ہم نے دیکھا پچھلے سال G20 کا سمٹ ہوا تھا, انہوں نے وہاں پر کہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے,
डोमेस्टिकली पोलिटिकली वो स्टेबल कंट्रीज हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो बीजेपी सरकार थी, मोदी गवर्नमेंट थी, बड़ा उन्होंने प्रोजेक्ट किया। और हर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो प्रोजेक्ट करती है। PMLN की जगह पे कोई और गवर्नमेंट होती, इमरान खान होते, वो भी इसी तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, और वो ज़ाहिर है कि हर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसका हक है वो ये काम करते हैं। दूसरा जो आपने बात की कि इस वक्त जो इदारे भी हैं और जो गवर्नमेंट भी है वो तो दिखाना चाहेगी कि ये मुल्क नॉर्मल है, हर चीज़ें चल रही हैं, छोटी मोटी टुक टक चलती रहती है, ओवरऑल चीज़ें नॉर्मल हैं। जो आइनी तरमीम है उसका पर्पस भी क्या है, आई थिंक इसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है। जो पाकिस्तान के फैसला साज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका ख्याल है कि ये मुल्क तभी तरक्की कर सकता है। नंबर 1 चैलेंज आपका इकॉनमी है। ठीक है, हमें IMF का प्रोग्राम मिल गया है, कुछ इकॉनमी आपको स्टेबल नज़र आ रही है, लेकिन अभी हम ख़तरों से निकले नहीं हैं, और उसके लिए वो ये कहते हैं कि ये मौजूदा सेटअप भी चले और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ अनरेस्ट है या कियोस है वो ख़त्म होना चाहिए। और इस तनाजुर में आई थिंक जो आइनी तरमीम है वो लाई जा रही है कि उनका ख्याल है कि जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे तो शायद जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं या जो बाकी जजेस हैं कुछ ऐसा ना करें कि जो इतने साल की जो मेहनत है वो अनडू ना हो जाए और ये मुल्क जो है ना फर्दर डिस्टेबलाइजेशन की तरफ चला जाए। तो अब जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, लगता ही है कि पहले मौलाना फजलुर रहमान थोड़ा रिलक्टेंट थे, लेकिन वो भी बड़े घाक किस्म के सियासतदान हैं। उनको भी पता है कि ये कितना सीरियस एक एफर्ट है, और अगर आई एम श्योर कि इस सारे प्रोसेस के दौरान वो बड़ी कोई बार्गेन करेंगे या कर ली होगी, तो लेकिन उनको पता है कि ये बस जो है वो मिस नहीं करनी चाहिए। तो उनको भी पता है कि इदारे क्या सोच रहे हैं, और इस तनाजुर में आई थिंक जो उनकी सोच है कि बेहतर है कि उस तरफ जाया जाए। तो जो ब्रॉडर इस वक्त सोच है वो यही है कि शायद इस आइनी तरमीम के ज़रिए जो डेस्परेटली पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है वो आ सकती है। अब वो अगला सवाल है कि क्या वाकई स्टेबिलिटी आएगी, क्या तहरीक इंसाफ, क्या जेल में बैठे इमरान खान या उनकी जो सपोर्ट बेस है वो इसको मानेगी? दैट रिमेन्स टू बी सीन। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, और इसमें आप देखें, ये बिल्कुल सही बात की है कमरान आपने कि वो जजेस के हवाले से कुछ चैलेंजेस आ रहे थे इस सेटअप को, तो उन्होंने कहा कि इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आईनी तरमीम लाई जा रही है और उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार को चेंज किया जा रहा है। पैनल ऑफ जजेस में से अपॉइंटमेंट होगी, पार्लिमानी कमेटी करेगी, और इस तरीके से अदलिया को भी पार्टनर बनाया जाएगा कि जी ये तरक्की का जो सफ़र या जो सो कॉल्ड वो कहेंगे इसको तरक्की या स्टेबिलिटी का सफ़र है, उसमें अदलिया एक डिसरप्ट करने वाले एलिमेंट के तौर पे ना आए बल्कि वो एक पार्टनर के तौर पे चले आगे। ये बिल्कुल कोशिश होगी, लेकिन आप कह रहे हैं PTI की मौजूदगी में ये ऐसा हो सकेगा, क्योंकि PTI के पास मीडिया की भी पावर है और अवामी पावर भी किसी हद तक है। इसमें तो कोई शक नहीं कि पॉपुलर लीडर है, मीडिया की भी पावर है। और मीडिया की पावर ही के सिलसिले में बात करते हुए मैं आपको ये कहूँ कि अब देखें लाहौर में जो वाक़या हुआ, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि फेक न्यूज़ कितना बड़ा खतरा है हमारी सोसाइटी के लिए। कि आप देखें कि लाहौर में अभी तक साबित नहीं हो सका कि कोई बच्ची के साथ बाकायदा ज्यादती हुई है या नहीं हुई। सारी इन्वेस्टिगेशन में एक बच्ची का पता चला कि एक बच्ची घर से गिरी है उसके वालिदैन के मुताबिक, और उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। लेकिन इतना हंगामा खड़ा हुआ, पूरे लाहौर में आग लगाई गई, मुजाहरे हुए, ये सारा कुछ हुआ। तो यहाँ तो यार एक चिंगारी लगाने की देर है। ये फेक न्यूज़ बतौर जर्नलिस्ट आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सोसाइटी के सोशल फैब्रिक्स के लिए कितनी बड़ा थ्रेट है? आई थिंक बहुत बड़ा थ्रेट है, और ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वैसे तो ज़ाहिर है कि मैं SCO कॉन्फ्रेंस कवर करने में बिजी था, बहुत ज़्यादा इस इशू को फॉलो मैंने नहीं किया, लेकिन ये बात ऑफ कोर्स मुझे पता चली कि जी ये जो वाक़या जिसकी वजह से एहतजाज हो रहा है, अब पुलिस भी कह रही है। कुछ देर पहले पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो भी ये कह रही थी कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, ये झूठ है। तो ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, और यही एक वजह है जब मैं SCO कॉन्फ्रेंस के लिए कल मैं आ रहा था, और इस्लामाबाद पुलिस ने मुतबादल रास्ते भी बताए थे, लेकिन वो मुतबादल रास्ते भी बंद थे। तो मुझे जो बाद में सेंस हुआ, जो फील हुआ, कि शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि क्योंकि आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रोकना मुश्किल नहीं होता, तो शायद यहाँ पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, बाकी इदारों को ये भी शायद खदशा था कि कहीं जो लाहौर में हुआ है यहाँ पर भी कहीं स्टूडेंट्स निकल आए, क्योंकि इस तरह की खबरें एकदम से फैलती हैं तो वो फिर बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन ये बहुत डेंजरस है। आई थिंक ठीक है, आपके सियासी ऑब्जेक्टिव्स जो भी हों, एहतजाज करना हर किसी का हक है। उसमें बज़ाहिर ये लगता है कि एक जो सियासी जमात है वो उसका फ़ायदा उठाना चाह रही थी शायद, क्योंकि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले ही बांग्लादेश के अंदर जो इतनी बड़ी तब्दीली आई है उसका सेहरा जो है वहाँ पर स्टूडेंट्स को जाता है कि उन्होंने बहुत मैसिवली प्रोटेस्ट किया, और स्टूडेंट्स को रोकना आसान नहीं होता। वजह उसकी ये है कि
ایک تو ینگ لوگ ہوتے ہیں, انتھوزیازم بہت زیادہ ہوتا ہے, ڈٹرمنیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, اور بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو شاید کسی کو یہ خیال آیا کہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ بہانہ کوئی بھی ہو اور کسی طرح سے یہ ٹریگر کروائیں, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ناٹ جسٹ ان لاہور بلکہ پورے پاکستان میں اگر اس واقعے میں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر اس گورنمنٹ کے لیے جو ہے مسائل پڑیں گے. کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ کہ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ مہینے پہلے یا کچھ ہفتے پہلے انڈیا کے اندر ایک ایسا انسیڈنٹ جو وہ تو واقعہ جینوئنلی ہوا کہ ہاسپٹل کے اندر ایک جو ڈاکٹرز تھیں رات گئے, ان کو زیادتی کی گئی اور وہاں پر بہت میسو پروٹیسٹ ہوئے, کیونکہ اس طرح وہ بھارت ہو پاکستان ہو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں آپ کا دل دکھتا ہے تو لوگ ایک اسپونٹینیس ریئیکشن بھی ہوتا ہے. لیکن اگر یہ جو اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور جو لڑکی کے والدین ہیں, جو تمام جو شواہد سامنے آ رہے ہیں, سو اٹ از الارمنگ کہ ایک ایسے واقعے کو جواز بنا کے جو سرے سے ہوا ہی نہیں ہے اسے آپ مطلب پورے شہر کا ایک جو امن و امان ہے اس کو ڈسٹرب کریں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اسے obviously کوئی آپ کا اچھا امیج بھی نہیں جاتا اگر اس طرح سے بہت سے جو پیرنٹس ہیں, کیونکہ آپ نے اسکول میں تو بھیجنا ہے اور اب یونیورسٹیز بھی بھیجتے ہیں اور وہاں پر میل سٹاف بھی موجود ہوتا ہے اور جن کی جوان بچیاں, ایون بچوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے, تو وہ بڑا ایک ان کے لیے بھی خوف کی فضا ہے. بچیوں کے لیے بھی, جہاں پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں بچیوں کی ایجوکیشن ویسے ابھی بھی چیلنج ہے وہاں پہ, تو اس کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن بطور صحافی آپ کا 20 سال سے زائد کا تجربہ ہے صحافت میں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں چونکہ سوشل میڈیا آ گیا تو فیک نیوز کا علاج گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو یا ہم سب کو سوسائٹی کے طور پہ اس کا حل کیا ہے؟ ویسے آئی تھنک گورنمنٹ کی بھی, ہمارا بھی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو جو ہمارے صحافی طبقہ ہے اس کے اندر بھی اتفاق رائے نہیں ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ایک چیز پروو بھی ہو جاتی ہے, کوئی آپ سوشل میڈیا کے اوپر کریں, وی لاگ کریں, ایک جھوٹی خبر ہے, اور اس کے بعد جب ایکشن کی بات ہوتی ہے یا کوئی اس کو پبلکلی کنٹیسٹ بھی کرتا ہے تو ہم اکثر سہارا لے لیتے ہیں کہ جی یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن کے اگینسٹ ہے. تو آئی تھنک اس میں ڈسٹنکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو آپ جو آبجیکٹیولی کریٹیکل رپورٹنگ کر رہے ہیں اس میں, اور آپ ایک ڈیلیبریٹلی اگر آپ جھوٹی خبر پھیلا رہے ہیں اور آپ کی انٹینشن ہی یہی ہے کسی کو ملائن کرنا, ادارے کو ملائن کرنا, کسی انڈیویجول کو ملائن کرنا یا ملک کے اندر انریسٹ پیدا کرنا, تو وہاں پر آئی تھنک جو ہماری جو صحافی برادری ہے اس میں پھر آپ کو وہ صحافت کا سہارا نہیں لینا چاہیے. اینڈ سیکنڈلی آئی تھنک گورنمنٹ کا بھی اس میں قصور ہے, وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ یہ قوانین ترمیم کرتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں جو ایگزسٹنگ قوانین بھی موجود ہیں, بجائے اس کے کہ ہم کرتے کیا ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ بڑا بھونڈے طریقے سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کے خلاف باقاعدہ جو جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے کارروائی کریں. وہ اپنے آپ کو ایز اے وکٹم کے طور پر پیش کرنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ جو کیس کی ہینڈلنگ ہے وہ اتنے برے طریقے سے کرتے ہیں. یا تو آپ اس کو اٹھا لیں گے یا اس طریقے سے ریڈ کریں گے, مطلب ایک سول یہ کارروائی آپ پراپر, اگر کوئی جھوٹی خبر پھیلاتا ہے آپ کے پاس 100 آپشنز موجود ہیں, آپ چیلنج کریں ان کو عدالتوں میں جا کے اور پھر کہیں اس رپورٹر سے یا جس نے بھی وہ خبر پھیلائی ہے کہ آپ اس کو پروف کریں, ایویڈنس دو, بجائے اس کے کہ آپ رات گئے وہاں پر جا کر اس کو ہراساں کریں یا اس کو عجیب طریقے سے ریڈ کریں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کارروائی جو ایف آئی اے ڈالتی ہے یا باقی ادارے ڈالتے ہیں وہ اوور شیڈو کر جاتی ہے جو اصل ایشو ہوتا ہے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں تو جو اوریجنل سن ہے وہ تو جس بندے نے کمٹ کیا اس کو چھوڑ کے وہ پھر لوگ اس طرف لگ جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ تو ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, کس طریقے سے عام شہریوں کو یہ ہراساں کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو آئی تھنک بالکل فیک نیوز کا خاتمہ ہونا چاہیے, جو لوگ پھیلاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن ایک سینسیبل اور فیئر طریقے سے اگر آپ کارروائی کریں گے تو آئی تھنک ایوری بڈی وڈ سپورٹ دیٹ. بالکل اس بات سے میں 100% اگری کرتا ہوں. یہاں پہلے بھی ایک شاعر ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے فیک نیوز دی, انہوں نے بعد میں مان بھی لیا اپنے ایک انٹرویو میں کہ انہوں نے غلط بدیانتی کا مظاہرہ کیا, غلط خبر دی, ان کو اٹھا لیا گیا, پھر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرنا پڑا, پھر وہ آج ہیرو ہے. اگر آپ ان کو اس کیس میں ٹرائی کرتے کہ یار آپ کی خبر, آپ نے 13 لاشوں کا کہا تھا, لوگ 3 فوت ہوئے ہیں, 13 لاشیں کدھر ہیں, آپ وہ ایویڈنس لائیں اور اس کو قانونی طریقے سے سول طریقے سے بالکل سول عدالتوں میں لے کے آتے, ان کو اٹھایا نہ جاتا, تو شاید یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا. تو یہ طریقہ ہے کہ آپ قانون کا سہارا لیں اور قانون شفاف طریقے سے تحقیقات کریں تو پھر واضح ہو جائے گا. تو آج کی آپ کو ایس سی کانفرنس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ مل گئی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جی آئینی ترمیم حکومت کل ہی پیش کرنے جا رہی ہے اور اس پہ اتفاق رائے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی حمایت اس کی کر دیں گے, کل بلاول اور مولانا کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو فیک نیوز ہے اس سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے. تو بہت بہت شکریہ کامران کا, اور دیکھتے رہیے آج کا سچ.